بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، مدینہ سے مدینہ تک قافلہ حسینی کا سفر، اس حوالے سے مسلسل دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ درس نمبر 86 بیان ہو رہا تھا اصحاب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہب ابن وہب الکلبی کے جو نصرانی تھے، اسلام لے کے آئے، ان کے حوالے سے گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرے اصحاب یزید ابن زیاد الکندی، جن پہ زہرت ناہیہ میں سلام وارد ہوا ہے، بعض تاریخ کے مطابق ابو الشعثاء ان کا لقب تھا، بعض تاریخ کے مطابق ان کے بعد جو شخصیت آگے بڑھی ہے سید الشہداء پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، وہ ہیں الحجاج ابن مسروق الجعفی۔ جعفی لقب ہے اور المدحجی، مدحج قبیلے کے ہیں یہ کون تھے؟ یہ مؤذن امام حسین تھے۔ نماز کے اوقات میں یہ اذان دیا کرتے تھے، بہترین آواز کے مالک تھے۔ حجاج ابن مسروق المدحجی الجعفی اذان دیا کرتے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ تھے کوفہ کے، مگر کوفہ سے کربلا نہیں پہنچے تھے، یہ بہت پہلے پیغام سنتے ہی کوفہ سے مکہ خدمت امام حسین میں پہنچ گئے تھے، اور مکہ سے پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حملہ اولا ہوا، لوگ مسلسل شہید ہوتے جا رہے تھے۔ ابن شہراشوب نے لکھا، ان کی روایت کے مطابق ابو الشعثاء کندی، جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں، ان کے بعد یہ جنگ کے لیے آگے بڑھے۔ ثم حمل فقاتل، مسلسل قتال کیا۔ وکان قد قتل 25 رجلا، 25 ناریوں کو واصل جہنم کیا ہے حجاج ابن مسروق نے الجعفی۔ اچھا، ان کی شہادت میں محقق سماوی ابصار العین فی انصار الحسین اس میں عجیب انداز ذکر کرتے ہیں کہ ان کی شہادت میں ایک چیز یہ ہے کہ جا کے لڑ رہے تھے، مسلسل لڑ رہے تھے، لڑے جا رہے تھے، 25 ناریوں کو واصل جہنم کر دیا تھا، واپس پلٹ کے آئے ہیں۔ جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اذن لے کے واپس گئے ہیں، لڑنے کے بعد جب واپس آئے ہیں، ثم انشدہ، اب لوگوں کا جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے دوبارہ اشعار کہے ہیں مدح امام حسین میں۔ حجاج ابن مسروق بہترین آواز کے مالک تھے۔ فدت کا نفسی ہادیا مہدیہ اليوم القا جدک النبیہ ثم اباک ذندا علیہ ذاک الذی نعرفہ الوسیہ۔ اے میرے آقا حسین، آپ پہ میرا نفس فدا ہو جائے، میں فدا قرار پاؤں، آپ ہی ہادی ہیں، آپ ہی مہدی ہیں۔ الیوم القا جدک نبیہ، آج حجاج المسروق آپ کے جد نبی اکرم سے ملاقات کرے گا، آج میں نبی اکرم سے جا کے ملاقات کر لوں گا۔ ثم ابا کا، پھر آپ کے بابا سے ملاقات کروں گا، کس سے؟ علی سے، ذندا، جو بہترین سخی ہیں، سخاوت والے ہیں، علی علیہ السلام، علیہ، ان سے ملوں گا۔ ذاک الذی نعرفہ الوسیہ، میرے مولا حسین جان لیجئے بس علی ہی ہیں جنہیں میں وصی سمجھتا ہوں نبی کا، ان سے جا کے آج میری ملاقات ہوگی۔ یہ اشعار کہے ہیں، جوش و جذبہ دلایا اصحاب کو، واپس پلٹ کے گئے ہیں۔ فقال لہ الحسین، امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے کیا کہا؟ نعم، بالکل ایسا ہی ہے، تم آج ہمارے جد رسول خدا سے ملو گے، امیر المومنین سے ملو گے، جو کہ وصی رسول ہیں۔ وَأَنَا أَلْقَاهُمَ عَلَىٰ أَثْرِكَ، اور صرف تم یہ سعادت آج نہیں پاؤ گے، بلکہ تمہارے نقش قدم پہ پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں، میں بھی اپنے بابا علی اور اپنے جد رسول خدا سے آج ہی ملاقات کروں گا۔ فَرَجَعَ يُقَاتِلُ حَتَّى قُتِلَ رضی اللہ عنہ، گئے ہیں واپس، مسلسل دوبارہ جنگ کی اور اس کے بعد شہید ہو گئے
رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تاریخ طبری کے مطابق جناب حجاج مسروق کے بعد جناب زہیر قین، یہ بات ذہن میں رہے، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ ایک کے بدلے میں ایک آ رہا تھا، یہ کہیں کہیں ایسا آپس میں ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے میں ایک آئے، لیکن اس کے باوجود جو تاریخ سے ظاہر ہو رہا ہے مختلف جگہ سے حملے ہوتے رہتے تھے، پھر اس میں کوئی ایک شہید ہو جاتا تھا، اور یہاں سے ایک دو شہید ہوتے تھے، وہاں سے 10-12 مرتے تھے، وہاں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، یہاں کیونکہ تعداد کم تھی اس وجہ سے یہاں پہ بہت احساس ہوتا تھا۔ جناب زہیر قین، یہ بات پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، جناب زہیر قین اور جناب حر یہ دونوں گئے تھے پہلے جنگ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد بہترین انداز میں جنگ کی ہے، بہترین انداز میں جنگ کی ہے جناب حر کے ساتھ۔ کس نے؟ جناب زہیر قین نے۔ اور کب کی ہے یہ بات؟ یہ ظہر سے پہلے کی بات ہے۔ جناب حر جناب زہیر قین جب گئے تھے، جناب حبیب نے مظاہر کی شہادت میں ہم بتا چکے ہیں کہ ظہر کی نماز کی اجازت کے لیے گئے تھے کہ جنگ کو روکا جائے، لیکن ان ملعونوں نے نہیں روکا، لیکن سید الشہداء نے نماز پڑھی، اور اسی اجازت لینے کے درمیان کئی سارے اصحاب بھی شہید ہوئے، جن میں جناب حبیب نے مظاہر بھی تھے۔ جناب زہیر اور جناب حر بہادری سے زہیر قین لڑ رہے تھے، واصل جہنم کر رہے تھے۔ ایک طرف سے جب جناب حر کو پکڑ لیا جاتا، جناب زہیر آ جاتے اور اس کے بعد جنگ کرتے، پھر انہیں بچا لیتے۔ جب کبھی جناب زہیر گر جاتے، جناب حر آ جاتے۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری تھا، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ جناب حر نے اس وقت ظہر کی نماز سے پہلے شہادت کا جام نوش کیا۔ جناب زہیر اس وقت زخمی حالت میں واپس آ گئے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ لہٰذا جناب زہیر کے حوالے سے ذہن میں رہے انتہائی زخمی تھے، اب دوبارہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی ہے جناب زہیر نے، اور سید الشہداء نے جب اجازت دی ہے، مختلف خوارزمی نے لکھا کہ جناب زہیر مسلسل جنگ کر رہے ہیں، ناریوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں، دوبارہ جب پلٹ کے گئے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا 19 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے جناب زہیر نے۔ ظاہراً یہ اس وقت کے 19 ہیں کہ جب جناب حر کے ساتھ گئے تھے، یہ بات کے، لیکن شاہ راشوب نے لکھا، ابن شاہ راشوب نے لکھا، میں نص سے روایت پڑھ دے رہا ہوں، دوبارہ جب لڑنے گئے جناب زہیر نے، یا ممکن ہے تمام کو ملا کے جناب حر کی شہادت کے بعد زخمی حالت میں جناب زہیر واپس آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد نماز ظہر ادا کی ہے، اور مسلسل مختلف مقامات سے حملے ہو رہے ہیں۔ جناب زہیر نے پھر اجازت چاہیے امام حسین علیہ السلام سے، اور اس کے بعد گئے ہیں، پھر انتہائی بہادری سے لڑے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا 19 رجلا من الاعداء، دشمنان اہل بیت میں سے 19 لوگوں کو واصل جہنم کیا جناب زہیر قین نے۔ اچھا، صرف 19 لوگوں کو یہاں نہیں، پہلے جنگ کر چکے ہیں، ان کو مارا، اور اس کے بعد پھر لڑے جا رہے ہیں۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ 19 وہ تھے کہ جو پیدل تھے، گھوڑے پہ نہیں تھے، ورنہ تمام کی تعداد ملا کے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا جناب زہیر نے؟ یہ لکھا ابن شاہ راشوب نے اپنی کتاب میں کہ ان زہیرا قتل 120 رجلا، 120 ناریوں کو واصل جہنم کیا جناب زہیر نے۔ کیا عالم تھا بہادری کا، کیا عظیم عظیم نگینے تھے سید الشہداء کے پاس۔ اصحاب کی صورت میں ان تمام پہ سلام وارد ہوا ہے۔ میں صرف وہی سلام کے چند جملے اگر پیش کر دوں جناب زہیر پہ جو سلام وارد ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم ترین چیز جو مختلف خوارزمی میں لکھا کہ سید الشہداء نے جناب زہیر جب شہید ہو گئے، فوراً جناب زہیر کی طرف پہنچے ہیں، اور اس کے بعد قریب جا کے جملہ کہا ہے لا یبعدنک اللہ یا زہیر، اے زہیر اللہ تمہیں ہم سے دور نہ کرے، ہم سے نزدیک رکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ۔ وَلَعْنَ، یہ جملہ توجہ کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے جناب زہیر کی شہادت کے بعد کہے ہیں، جناب زہیر کے نزدیک کھڑے ہو کر۔ وَلَعْنَ اللَّهُ قَاتِلَكَ لَعْنَ الَّذِينَ مَسَخَهُمْ قَرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، اے جناب زہیر جنہوں نے آپ کو قتل کیا۔ لعنت کون سی؟ وہ والی لعنت کہ جو اللہ نے ان لوگوں پہ کی تھی جو خنزیر اور بندر بن گئے تھے مسخ ہو کر، اس قوم پہ اللہ نے جو لعنت کی تھی وہی لعنت اللہ
آپ کے دشمن پہ کرے، آپ کے قاتل پہ کرے۔ جناب زہیر کی شہادت، ہر شہید کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے انتہائی غم کا سبب بنتی تھی، مگر جناب زہیر کی شہادت پہ امام کے یہ جملے جناب زہیر کا مقام ظاہر کرتے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں جناب زہیر علیہ الرحمہ والرضوان ان پہ جو سلام وارد ہوا ہے وہ جناب زہیر کے مقام کو اور زیادہ کشف کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ السلام علی زہیر ابن قین، سلام ہو زہیر ابن قین پہ، السلام علی زہیر ابن قین البجلی، بجلی قبیلے کے تھے، القائل للحسین، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا قد اذن لہ فی الانصراف، امام نے اجازت دے دی تھی کہ چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، مگر اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کو یہ جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا جناب زہیر نے؟ لا واللہ لا یکون ذالک ابدا، اے میرے آقا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے یہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وقت کے امام کہہ رہے ہیں زیارت ناہیہ میں۔ جناب زہیر نے کہا امام حسین سے، مولا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں، ممکن نہیں ہے۔ اترک ابن رسول اللہ اسیرا فی ید الاعداء وانجو، کیا میں فرزند رسول کو دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ کے چلا جاؤں اور میں نجات پا جاؤں، میں بچ جاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے میرے آقا، یہ امکان نہیں ہے۔ لا اران اللہ ذالک الیوم ابدا، اللہ کبھی بھی مجھے ایسا دن نہ دکھائے کہ میں فرزند رسول کو چھوڑ کے جاؤں۔ جناب زہیر قین کے حوالے سے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے قافلہ حسینی سے آ کے ملحق ہوئے، اور جب یہ حج سے آ رہے تھے واپس تو جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ رکتا وہاں یہ نہیں رکتے، وہاں سے چلے جاتے۔ ایک ایسا مقام آیا کہ سید الشہداء کا قافلہ رکا، یہ چل دیے، پھر جب یہ چل دیے جہاں رکے وہاں قافلہ آ گیا اور پیغام آ گیا، پیغام آیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کیا جملہ کہا یہ پروردگار جانتا ہے۔ جناب زہیر ہمیشہ کے لیے زیارت ناہیہ میں سلام کا مصداق بنے، اور اسی طریقے کے اور اصحاب کے جنہوں نے سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس حوالے سے سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آنے والے دروس میں بیان ہوگا امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب کی اور زیادہ جانثاری کس طریقے سے انہوں نے پیش کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔